الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. رسپیکٹڈ اسٹوڈنٹس، جو آپ کے ساتھ ریکارڈنگ شیئر کی جاتی ہے یوٹیوب چینل پر، اس کے ڈسکرپشن باکس میں اسائنمنٹ کے کوسچنز موجود ہوتے ہیں. ان کے آنسرز آپ نے اپنی نوٹ بک پر لکھ کر فیس بک گروپ جو کہ دی قرآنک ایجوکیشن کا ہے اس پہ اپلوڈ کر دینے ہوتے ہیں. اس طرح آپ کے اسائنمنٹ سبمٹ ہو جاتی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین آمین آمین. اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں ہمیں صحیح سے قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. هل ينظرون، کیا وہ انتظار کرتے ہیں، الا مگر ان کے تأتیہم آئے ان کے پاس ملائکۃ فرشتے، او یأتیا یا آئے امر اللہ امر ربک آپ کے رب کا حکم، کذالک اسی طرح سے، فعل الذین کیا ان لوگوں نے، من قبلہم ان سے پہلے، وما ظلمہم اللہ اور نہیں ظلم کیا ان پر اللہ نے، ولیکن اور لیکن کانو وہ تھے انفسہم خود ہی اپنی جانوں پر یظلمون ظلم کیا کرتے. فاصابہم بس انہیں پہنچی سیئات برائیاں، ما عملو جو انہوں نے کیا، ما عملو جو انہوں نے کیا، وحاق اور گھیر لیا بہم ان کو، ما کانوا بہ یستہزئون جس چیز کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے. وقال الذین اشرکوا اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے شرک کیا، لو شاء اللہ اگر اللہ چاہتا، ما عبدنا پرستش کرتے، من دون ہی اس کے سوائے، من شیء کسی اور چیز کی ہم پرستش نہ کرتے، نحن اور ہم، آباؤنا ہمارے باپ دادا، ولا حرمنا نحن ولا اور نہ ہم، آباؤنا ہمارے باپ دادا، ولا حرمنا اور نہ حرام ٹھہراتے ہم، من دون اللہ سوائے اللہ کے، من دون ہی سوائے اس کے، من شیء کوئی چیز، کذالک اسی طرح سے، وعلی الذین کیا ان لوگوں نے، من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، فہل پس کیا، علی الرسل رسول پر، الا سوائے بلاغ المبین ان کا کام کیا ہے، صاف صاف ٹھیک ٹھیک پہنچا دینا. اب اگر ہم بات کریں گزشتہ آیات میں مومنین متقین سے پہلے کفار کی اپنی گمراہی دوسروں کو گمراہ کرنے کا ذکر تھا. مقام کی مناسبت اور ترغیب و ترغیب کے مضمون کی تکمیل کے لیے درمیان بھی متقین کا ذکر آ گیا تھا. اللہ تعالیٰ نے انہیں موٹیویشن دی، جنت کی بشارت سنائی. اب پھر آگے انہیں کفار کے عناد و اصرار پر وعید کی جا رہی ہے جو محض دنیاوی سامان پر غافل ہو کر آخرت کو بھلائے بیٹھے ہیں اور اپنا انجام سدھارنے کی کوئی فکر انہیں نہیں ہے، اور باوجود حق کے واضح ہو جانے کے اپنی ضد اور ہٹ دھرمی پہ قائم ہیں. ایسے منکرین کے متعلق بتایا جاتا ہے کیا یہ لوگ اس کے منتظر ہیں کہ جس وقت فرشتے جان نکالنے کو آ جائیں یا اللہ کے حکم کے موافق قیامت قائم ہو جائے یا مجرموں کی سزا دہی کا حکم پہنچ جائے، اور جب ان کے سر پہ پڑنا شروع ہو جائے تب ایمان لا کر اپنی حالت کو درست کریں گے. حالانکہ اس وقت ایمان، توبہ، رجوع کچھ بھی ان کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا. ضرورت تو اس وقت کی ہے کہ موت سے پہلے بعد الموت کی تیاری کی جائے اور عذاب آنے سے پہلے بچاؤ کی تدبیر کی جائے. بارش آنے سے پہلے ہم بارش آنے سے پہلے جب ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ویدر خراب ہے، ہم پہلے امبریلا پکڑ لیتے ہیں کہ ہم کہیں بھیگ نہ جائیں. ہم موسم خراب ہونے سے پہلے، سردی آنے سے پہلے ہم نے اپنے اپر، جیکٹس، جرسیاں سب کچھ پہلے بائی کر لینا ہوتا ہے. گرمی آنے سے پہلے ہمیں ہوتا ہے کہیں گرمی ہم پہ اثر انداز نہ ہو جائے. گرمی آنے سے پہلے ہم نے ساری سمر کی شاپنگ کر لینی ہوتی ہے، کپڑے ہم نے بائی کر لینے ہوتے ہیں. لیکن قیامت آنے سے پہلے ہم آخرت کی تیاری کیوں نہیں کر لیتے؟ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ موت سے پہلے بعد الموت کی تیاری کر لی جائے، عذاب آنے سے پہلے اس سے بچاؤ کی تدبیر کر لیں. اگر آپ دنیا میں
4 दिन की ज़िंदगी गुज़ारने के लिए अपने अपने फ्यूचर की इतनी प्लानिंग्स करते हैं कि फ्यूचर में ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। अगर हम हमारे बच्चों के लिए हम ये प्लान कर लें, उसके लिए हम ये प्लान कर लें, हम अपने फ्यूचर के लिए हमें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, उसके लिए हम अभी बहुत छोटे बच्चे होते हैं, उनकी हम माइंड मेकिंग ऐसे कर रहे होते हैं कि आपको ये बनना है, आपका टारगेट ये है, आपका गोल ये है, आपने इसको अचीव करना है, उसके लिए आपको इस तरह से पढ़ना पड़ेगा। अगर डॉक्टर बनना है तो आपको इस तरह से पढ़ना पड़ेगा, आपको सारे इवेंट्स छोड़ने पड़ेंगे, आपको शादी-ब्याह जितने भी इवेंट्स हैं, आपको सारे स्किप करने पड़ेंगे। बस आपको आपका फोकस होना चाहिए स्टडी पे, देन आप डॉक्टर बन सकते हैं, देन आप अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। ये चीज़ें पहले बता दी जाती हैं, लेकिन जब बात की जाती है आखिरत की, आखिरत के लिए हमारे पास ज़रा भी ज़ादिरा नहीं है, ज़रा भी सामान नहीं है और ना ही हम उसके लिए कोई बचाव की तदबीर कर रहे हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमा रहा है कि आपको चाहिए कि उसके लिए आप तदबीर कर लें, उसके बचाव की तदबीर कर लें। फिर अगली आयत में बताया जा रहा है इन लोगों का अंजाम जो कि गफलत में पड़े हुए हैं, नशे में पड़े हुए थे, बातिल परस्ती पर जमे रहे, तौबा के वक़्त तौबा न की और आखिर तक अंबिया अलैहिस्सलाम की तकज़ीब और मुखालफत पर डटे रहे और इनकी बातों की हँसी मज़ाक उड़ाते रहे। आखिर जो किया था वो सामने आया और अज़ाब इलाही वगैरह की जिस खबरों पे वो मज़ाक किया करते थे, हँसा करते थे, वो उन्होंने आँखों से देख लिया और फिर वो उन्हीं पर उल्ट दिया गया। भाग कर जान बचाने की कोई सबील, कोई रास्ता उनको नज़र ना आया। अपनी शरारतों का खमियाज़ा उन्हें भुगतना पड़ा, जो बोया था उसको काट लिया। अल्लाह को इनसे कोई भी अदावत ना थी। अल्लाह ताला ने यहाँ पे बताया वमा ज़लमहुमुल्लाहु वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून और अल्लाह ने उन पर ज़ुल्म नहीं किया। वलाकिन कानू लेकिन वो थे अनफुसहुम खुद पर यज़लिमून ज़ुल्म करने वाले। वो खुद ही अपनी ज़ात पर ज़ुल्म करने वाले थे। अल्लाह ने उन पर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की। अल्लाह को उनसे कोई बैर नहीं था। और ना ही अल्लाह ताला ने उनके साथ ज़्यादती की है। उन्होंने जो बोया वो उन्होंने काट लिया और उन्होंने रसूलों का कहा ना माना और उन्होंने अपनी आखिरत को भी बिगाड़ लिया, दुनिया में भी उन पर अज़ाब नाज़िल किया गया। मुशरिकीन की एक जाहिलाना दलील को यहाँ पे रद्द फरमाया जा रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कफ़ारों मुशरिकीन को बुरी बातों से मना फरमाते, उनको कुफ्र व शिर्क पर रद्द फरमाते और अज़ाब इलाही से डराते तो मुशरिकीन ये भी जवाब दिया करते थे, शिर्क अगर बुराई है तो खुदा हमें क्यों बुराई करने देता है? वक़ाल अल्लज़ीना अशरकू लौ शाअ अल्लाहु मा अबदना मिन दूनिही मिन शै और वो कहा करते अगर शिर्क करना अगर अल्लाह चाहे तो हमें शिर्क से रोक सकता है। मा अबदना मिन दूनिही इसके सिवा हम किसी की तरफ न जाएँ। और हमारे बाप-दादा ये काम किया करते थे। हमारा ये शिर्क करना, बुतों को पूजना, इसी तरह बुतों के नाम की चीज़ों को ताज़ीमन हराम समझना, कुछ आज से नहीं बल्कि हमारे बाप-दादा के ज़माने से चला आ रहा है। वो ये बातें किया करते थे। अगर ये काम अल्लाह को मंज़ूर ना होता, तो ना इन्हें करने देता, ना हमें करने देता क्योंकि बंदे इसके बस में हैं। अगर अल्लाह चाहे तो हमें अब भी रोक सकता है। इस हंगामा की जगह पर जो आपने बपा कर रखा है, माअज़ल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा करते कि ये जो आप हंगामा बपा कर रहे हैं, माअज़ल्लाह अगर अल्लाह चाहे तो हमें इससे रोक सकता है। आप कहते हैं कि हर काम अल्लाह की तरफ से होता है तो अल्लाह हमें रोक सकता है। तो क्यों खुदा से ये नहीं कहते कि वो हमें रोक दे? तो जिसकी वजह से उनका ये था कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत को भी झुटलाया करते और तरह-तरह की इस तरह से इस्तेहज़ा उड़ाया करते, मज़ाक उड़ाया करते थे। मुशरिकों का ये कौल कुरान पाक में जा-बजा नक़ल किया गया है। 8वें पारे में भी सूरह इनाम में भी हमने इसको पढ़ा था। सूरह इनाम की एक आयत में फरमाया गया है जो लोग शिर्क करते हैं, अब कहेंगे कि अल्लाह अगर चाहता तो शिर्क ना हम करते, ना हमारे बाप-दादा करते और ना हम किसी चीज़ को हराम कर सकते हैं। चुनांचे यहाँ भी आयत में इन्हीं की बात को नकल किया गया है, फिर इसका जवाब दिया गया है कि मुशरिकीन अपने शिर्क और आमाल शिरकिया का जवाब साबित करने के लिए कहते हैं, अगर गैरुल्लाह की परस्तिश या बाज़ जानवरों मसलन जैसे कि हमने बहीरा, साइबा वगैरह की बात की थी, सूरतुल बकरा में, तो इसमें बहीरा साहिबा वगैरह को हराम ठहरा लेना बुरे और बेसंत काम होते, तो अल्लाह अगर इनको पसंद ना करता तो हम ये करते ही ना, हम इन कामों को कर ही नहीं सकते थे। तो ज़रूर था कि जब हम इसकी मर्ज़ी के खिलाफ कोई काम करें तो इसे रोक दें, ना रुकें तो फ़ौरन सज़ा दें, अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये दलील है कि अल्लाह को वो काम नापसंद नहीं। मुशरिकीन के इस बातिल दलील और इन झूठे ख़्यालात का तफ़सीली जवाब 8वें पारे सूरह इनाम वाली आयत में ही फरमा दिया गया है सयक़ूलुल लज़ीना अशरकू लौ शाअ अल्लाहु मा अशरकना वला आबाउना वला हर्रमना मिन शै और यहाँ पे वो चीज़
وہاں پہ بھی گزر چکا ہے، اور اس آیت میں اس کو بڑی ڈیٹیل سے بیان کیا جاتا ہے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے جو انہوں نے کہہ دی، پہلے بھی لوگ ایسی ہی روش اختیار کیا کرتے تھے، ایسی ہی باتیں کیا کرتے تھے، لیکن یہ روش گمراہی اور حق دھرمی کی روش ہے۔ اللہ کے رسول اس لیے نہیں آتے کہ لوگوں سے برائی کرنے کی طاقت سلب کر لی جائے اور انہیں ایسا بنا دیں کہ وہ برائی نہ کر سکیں۔ وہ تو پیام حق پہنچانے والے ہیں، پیام پہنچانے والے ہیں، اللہ کا پیغام پہنچانے والے کا کام صرف یہ ہے کہ صاف صاف روشن طریقے سے پیغام کو پہنچا دیا جائے، پیغام کو صحیح طریقے سے، ٹھیک طریقے سے لوگوں تک پہنچا دیا جائے۔ اور آپ کا کیا کام ہے؟ آپ کا کام ہے وما علینا الا البلاغ المبین، فهل علی الرسل الا البلاغ المبین، اور ان کا کام کیا ہے؟ ٹھیک ٹھیک پہنچا دینا۔ عمل کرنا یا نہ کرنا یہ ڈیپینڈ کرتا ہے انسانوں پہ، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے جو اس ٹائم پہ ہوتے ہیں کہ جن لوگوں تک یہ کلام پہنچا دیا جاتا ہے، پیغام پہنچا دیا جاتا ہے۔ پیغام پہنچانے والا اس کے ذمہ دار نہیں ہے کہ سب کو منوا کے چھوڑے۔ جب اللہ کی مشیت یہی ہوئی کہ انسان کو کسی ایک حالت پر مجبور نہ کر دیا جائے بلکہ ہر طرح کی حالت اختیار کرنے کی قدرت دے دی جائے، تو اللہ کے رسولوں سے کیوں اس کی توقع کی جائے کہ لوگوں سے قدرت طلب کر لیں؟ اور اللہ نے یہ طاقت نہیں عطا فرمائی۔ اللہ نے یہ کہہ دیا کہ آپ کا کام کیا ہے کہ آپ پہنچا دیجئے۔ دو رستے ہیں، ایک بھلائی کا اور ایک برائی کا۔ اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے انسانوں پر، کیونکہ ان کو اشرف المخلوقات بنا دیا گیا ہے کہ وہ کون سا راستہ چوز کرتے ہیں۔ وہ میری طرف آتے ہیں یا میری طرف نہیں آتے، وہ محبت سے آتے ہیں یا کس طرح سے آتے ہیں، اور وہ میری طرف، میرے بندے وہی ہیں جو میری طرف محبت سے آئیں گے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا، اور تحقیق ہم نے بھیجا، فی میں کل امت، ہر امت میں رسولن، کوئی رسول، ان اعبدوا، کہ تم عبادت کرو اللہ کی، وجتنبوا، اور بچتے رہو طاغوتی، سرکشی سے۔ فمنہم، سو ان میں سے بعض، من حد اللہ، جسے ہدایت دے دی اللہ نے، ومنہم، اور ان میں سے من بعض حقا، ثابت ہو گئی، بعض کی ثابت ہو گئی، علیہ الضلالۃ، ان پر گمراہی، فسیروا، پس چلیں پھریں، فی الارض، زمین میں، فانظروا، پھر دیکھیں، کیفا، کیسا، کانا ہوا، عاقبۃ المکذبین، جھٹلانے والوں کا انجام۔ ان تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرین، ان کے راہ راست پر آنے کی اگر آپ کو تمنا ہو تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو ہدایت نہیں کیا کرتا جس کو گمراہ کر دے، اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ چونکہ کفار کے اناد، ان کے باطل اقوال اور بےہودہ قسم کی باتوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھ پہنچتا تھا، تکلیف پہنچتی تھی، رنج پہنچتا تھا۔ اس لیے گزشتہ آیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسلی کے لیے حقیقت رسالت کو بزار فرمایا گیا، اور پیغمبروں کے ذمہ تو احکام الہی کو صرف صاف صاف بندوں تک پہنچا دینا ہے اور نیک و بد کو بتا دینا ہے۔ یہ بھی بتایا گیا کہ آپ اس کے بارے میں پریشان نہ ہوں، آگے کوئی مانے یا نہ مانے، یہ اس کا فعل ہے، یہ اس کا عمل ہے، پیغمبر اس کے ذمہ دار نہیں ہے۔ اور ان کفار کا معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کوئی بھی نئی بات نہیں ہے۔ گزشتہ آیات میں کفار نے اپنے پیغمبروں کے ساتھ بھی یہی کیا تھا، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ ان کفار کے ساتھ توحید اور دین حق کی طرف بلانا کوئی نئی بات نہیں، بلکہ اس کی تعلیم بھی قدیم سے چلی آئی ہے۔ چنانچہ سابقہ سے ہر امت میں کوئی نہ کوئی ہادی یا پیغمبر اس بات کی تعلیم کے لیے آتا رہا ہے کہ بندے خاص اللہ کی عبادت کریں اور شیطان کے راستہ کفر و شرک وغیرہ سے بچتے رہیں۔ سو یہ تو توحید اور دین حق کی تعلیم کوئی نئی بات نہیں، کوئی نئی تعلیم نہیں، شروع سے تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام یہی تعلیم دیتے آئے ہیں۔ پھر ہر پیغمبر کی آمد کے بعد اس کی قوم دو حصوں میں ضرور تقسیم ہوئی ہے، بعض نے اپنے پیغمبر کی بات کو مانا اور یہ مان لیا کہ اللہ کی توفیق کی وجہ سے ان کو ہدایت ملی ہے، اور بعض اپنی گمراہی پر جمے رہے۔ مطلب یہ کہ کفار اور انبیاء میں یہ معاملہ اسی طرح چلا آ رہا ہے۔ ہدایت و گمراہی کے متعلق اللہ تعالیٰ کا یہ معاملہ بھی ہمیشہ سے یوں ہی جاری ہے۔ تو یہاں پیغمبر علیہ السلام کو تسکین دی جاتی ہے، اب زیادہ غم نہ کیجیے، ضلالت و ہدایت کے معاملات تو قدیم سے چلے آ رہے ہیں، اس لیے آپ اس کے لیے پریشان بالکل نہ ہوں، اور تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ اس کے بارے میں پریشان نہ ہوں۔ ضلالت اور ہدایت کے یہ معاملات تو بہت پہلے سے چلے آ رہے ہیں۔ آگے مشرکین سے یہ خطاب فرما کر کہا جاتا ہے ان آیات میں کہ تم زمین پر چل پھر کر دیکھ لو کہ پیغمبروں کو جھٹلانے والے کا کیسا برا انجام ہوا۔ تاریخ اور آثار سے مدد لے کر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سرکش نافرمان قوموں کا کیا انجام بیان کریں۔ کسی پر کچھ مصیبت آئی، کسی پر کچھ مصیبت آئی، جب کسی قوم کی شرارت اور سرکشی حد کو پہنچی تو انتقام الہی کا بھی وقت آ گیا، اور مختلف طور پر
ان کو طرح طرح کے عذاب عطا کیے گئے، طرح طرح کے عذابوں سے ان کو نوازا گیا۔ اترے کوئی دشمن نے ان پر چڑھائی کر دی، دشمن کی بہتری کا وہ لقمہ بنا، کوئی قحط کی وجہ سے ہلاک ہوا، کوئی زلزلوں سے ہلاک ہوا، کسی کو آتش فشاں پہاڑوں کے پھٹنے سے جلا دیا گیا، کسی کو مہلک وباؤں سے ختم کیا گیا، والعیاذ باللہ۔ پھر آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب فرما کر کہا جاتا ہے کہ آپ جو ہے آپ اس چیز کو لے کر پریشان، اس حقیقت پر ان کو توجہ دلائی جا رہی ہے کہ جو لوگ خود اپنی ہدایت کی پرواہ نہیں کرتے نا، ان کے لیے قانون الہی بدلا نہیں جائے گا، اور وہ اپنی اناد اور اپنی ضد کی وجہ سے یوں ہی گمراہی میں پڑے رہیں گے۔ اور اس لیے کہا جاتا ہے کہ حق معلوم ہوا ہے کہ حق سے اناد بہت بڑی خطرناک چیز ہے۔ جو ہم ڈٹ جاتے ہیں نا کسی بھی چیز پہ، جھکتے نہیں ہیں، ہم سرکش ہو جاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اللہ جس کو چاہے گا اس کو ہدایت عطا فرمائے گا، اور جس کو ہدایت نصیب نہ ہوئی تو وہ کفر اور شرک کی گمراہی میں، ضلالت میں ڈٹا رہے گا اور اسی میں گرتا جائے گا۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور یہ لوگ بڑے زور لگا کر اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں، لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ بَلَىٰ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور یہ لوگ بڑے زور لگا کر اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں، جو مر جاتا ہے اللہ اس کو دوبارہ زندہ نہیں کرے گا۔ کیوں نہیں کرے گا؟ ان کو لگتا ہے کہ ان کو اللہ زندہ نہیں کرے گا، کیوں نہیں کرے گا؟ بلا وعدن، اس وعدے کو اللہ نے اپنے ذمہ لے رکھا ہے، علیہ حقا، ذمہ لے رکھا ہے، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ ابھی بھی ایمان نہیں لاتے۔ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ، تاکہ جس چیز میں یہ لوگ اختلاف کیا کرتے تھے ان کے روبرو اس کا اظہار کر دیں، تاکہ کافر لوگ یقین کر لیں کہ واقعی وہی جھوٹے تھے۔ انما قولنا لشيء اذا اردناه ان نقول له كن فيكون۔ تاکہ جس چیز میں یہ لوگ اختلاف کیا کرتے تھے ان کے روبرو اس کا اظہار کر دیا جائے، تاکہ کافر لوگ یقین کر لیں کہ واقعی وہی جھوٹے تھے۔ انما قولنا لشيء اذا اردناه ان نقول له كن فيكون، ہم جس چیز کو چاہتے ہیں بس اس سے ہمارا اتنا ہی کہنا ہوتا ہے کہ ہو جا، بس وہ ہو جاتی ہے۔ کن فرماتے ہیں ہو جا، فیکون بس وہ ہو جاتی ہے۔ ان آیات کے متعلق ایک خصوصی شان نزول بھی بیان کیا گیا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ کسی مسلمان کا کسی کافر پر کچھ روپیہ قرض تھا، مسلمان نے مطالبہ کیا، کافر نے انکار کیا۔ مسلمان نے دوران گفتگو کہا کہ مجھے بروز قیامت خدا سے ایسی ایسی امیدیں ہیں۔ کافر نے نہایت تعجب سے کہا تجھے خیال ہے کہ مر کر دوبارہ تو زندہ ہوگا، مر جائے گا، اس کے بعد تیری ہڈیاں گل جائیں گی، سڑ جائیں گی، اس کے بعد تو دوبارہ زندہ نہیں ہوگا؟ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ صحیح بخاری مسلم شریف کی روایت میں اتنا ہے کہ اس کافر نے کہا کہ اچھا جب میں دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا اس وقت تیرا قرضہ ادا کر دوں گا، اور ابھی میں اس دنیا میں تمہارا قرضہ نہیں ادا کرتا۔ اسی پر ان آیات کا نزول ہوا، بتایا گیا کہ یہ جو مشرکین بڑے بڑے زور و شور اور دعوے کے ساتھ خدا کو شاہد کر کے کہتے ہیں کہ کیسا حشر کیسا نشر، یہ کچھ بھی ہونا نہیں ہوگا، جو مر گیا وہ گل سڑ کے ختم ہو گیا، لہٰذا نہ قیامت آئے گی اور نہ ہی کوئی دوبارہ زندہ ہوگا۔ کفار و مشرکین کے اس قول کی تردید فرمائی جاتی ہے کہ تمہارے اس انکار قیامت سے کیا ہوتا ہے، تمہاری قسمیں سراسر جھوٹی ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے گا، اور اس نے اس کا وعدہ کیا ہے، وعدہ بھی ایسا پکا وعدہ کیا کہ اس پر بطور حق کے لازم ہے کہ ریزہ ریزہ ہڈیوں کا جمع کر کے دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ ان کو اللہ تعالیٰ جمع کرے گا، پھر دوبارہ زندہ کیا جائے گا، مگر بہت سے لوگ جہالت سے اس پر یقین نہیں لاتے۔
آگے قیامت میں دوبارہ زندہ کیے جانے کی حکمت بیان کی جاتی ہے کہ وہیں تو ان کافروں پر پوری طرح ظاہر ہو کر رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ وہیں پہ سب کو ظاہر فرمائے گا، سب ایک دوسرے کے سامنے ہوں گے، روبرو ہوں گے، اور بتایا جائے گا کہ اہل حق کون ہے اور اہل باطل کون ہے، کون ہے جو اہل حق کے لیے لڑتے تھے، کون ہے جو باطل کے لیے اپنے معبودوں کے لیے لڑا جھگڑا کرتے تھے، اور کون صحیح ہے اور کون غلط ہے، اور اللہ کے پیغمبر جو بیان کیا کرتے تھے وہ سب حق تھا، وہ سب سچ تھا، اور جو ان باتوں کے مخالفین تھے وہ سب غلطی پر تھے۔ غرض کے کہ قیامت کے دن قائم ہونے میں دو بڑی حکمتیں ہیں۔ سب سے پہلی حکمت تو یہ ہے کہ حق و باطل کے بارے میں دنیا میں جو اختلاف تھا اس کا فیصلہ ہو جائے گا اور سب کو کھلی آنکھوں سے حق و باطل نظر آ جائے گا، اور دوسری حکمت یہ ہے کہ صدق و کذب کا فیصلہ ہو جائے گا۔ رہا کفار کا یہ شعبہ کہ ریزہ ریزہ ہڈیاں کس طرح جمع کی جائیں گے اور کس طرح ان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، تو اللہ تعالیٰ کے لیے یہ بات کوئی دشوار نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو کسی کام کے لیے کچھ نہیں کرنا پڑتا۔ اس کی قدرت تو ایسی عظیم ہے کہ وہ جس چیز کو پیدا کرنا چاہے بس اس کا محض ارادہ کر لیتا ہے اور وہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کن فیکون، پس وہ ہو جاتا ہے۔ قیامت کا آنا برحق ہے۔ یہاں مشرکین کا اس شعبے اور قول کے بارے میں جواب دیا گیا ہے کہ جو قسمیں کھا کر کہتے ہیں نا کہ دوبارہ زندہ نہیں ہوگا، دوبارہ ہم کیسے زندہ ہوں گے، تو انہیں معلوم ہونا چاہیے قیامت کا آنا حق ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا پکا وعدہ ہے، اور حق و ناحق کے فیصلے کے لیے فرما برداروں اور نافرمانوں کی جزا و سزا کے لیے قیامت کا قائم ہونا بے حد ضروری ہے۔ اور جس قادر مطلق نے پہلی بار انسان کو ایک قطرہ ناچیز ناپاک قطرہ سے پیدا کیا ہے، اس کے لیے مر جانے کے بعد دوبارہ زندہ کر کے کھڑا کر دینا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اور قیامت اور آخرت کی دوسری زندگی ہی کا یقین ہے کہ جو انسان دنیا میں نیکی اور بدی کی پرواہ کرتا ہے، ورنہ بس انسان کا نظریہ اور اس کی نظر صرف دنیا پر ہی رہ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آخرت کا یقین اور کامل یقین اور اس پر عقیدہ کامل جو رکھنے کی توفیق عطا فرماتا ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ صرف عقل مند لوگوں کو یہ عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے عقیدہ آخرت کو مضبوطی عطا فرمائے۔ حق تعالیٰ ہمیں اپنی اور اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں پر پورا ایمان اور یقین کامل عطا فرمائے، اور اس یقین کے ساتھ ہمیں قیامت کے دن کے لیے اعمال صالحہ ذخیرہ کر کے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ آپ قدرت عظیمہ کے مالک ہیں، جو چاہے وہ آپ کن سے فرما سکتے ہیں۔ اے اللہ ہم سب کو میدان حشر میں مومنین صالحین کے ہمراہی عطا فرمائیے گا، اور ہمارا شمار اپنے شکر گزار بندوں میں فرمائیے گا۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔